السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ویڈیو میں جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ اہل بیت کہتے کسے ہیں۔ اہل کا مطلب ہوتا ہے والے اور بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، یعنی کہ گھر والے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل بیت کا لفظ بولا۔ اب یہاں اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں، یا جب بھی اہل بیت کا لفظ بولا جائے گا تو ان سے مراد کون ہے، یہ بات سمجھیے اور اپنی دل کی تختی پر لکھ لیجئے۔ اور یہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ لفظ اہل بیت جب بھی بولا جائے گا تو سب سے پہلے نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی بیویاں مراد ہوں گی۔ نمبر دو، نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور بیٹے مراد ہوں گے۔ نمبر تین، وہ 5 قسم کے گھرانے ہیں وہ مراد لیے جائیں گے۔ نمبر 1 آل عقیل، نمبر 2 آل علی، نمبر 3 آل عباس، نمبر 4 آل حارث اور نمبر 5 آل جعفر۔ تو جب بھی لفظ اہل بیت بولا جائے گا تو اس سے یہ 3 قسم کے لوگ مراد ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح سے پوری کائنات میں صحابہ کرام کو چن کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل بیت کو بھی چن کر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ سب سے پیاری بات کہ ہم نے یہاں پر نسبت کو دیکھنا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جن کے ساتھ مل گئی وہ اس کائنات میں اونچا ہو گیا۔ اور پھر خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بن گیا۔ اب یہ جو اہل بیت ہیں، اہل بیت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ہیں جن کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے کہ ہم ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اور ماں یہ کوئی ہمارا لفظ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ہم ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو یہ ہماری مائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ ان میں سے سر فہرست جناب سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ عائشہ، خدیجہ کے بارے میں کبھی بھی ایسی ویسی بات نہ کرنا، خدیجہ تو میرے مشکل وقتوں کا ساتھی ہے۔ یہ وہ اماں جان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہونے کا جنہیں شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ایام کے اندر جب نبوت ملی تو ڈھال بن کر کھڑی رہیں اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتی رہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جن سے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آگے بڑھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرمایا کرتے تھے حضرت سیدہ ام المؤمنین اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ دوسرے نمبر پر جناب
सय्यदा उम्मुल मुमिनीन सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बीवी, सबसे प्यारी बीवी जनाबे सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि नबी अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से इनको हुमैरा बोला करते थे, हुमैरा बुलाया करते थे, हुमैरा कहकर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आयश कहकर भी बुलाया करते थे। इतनी मोहब्बत, अल्लाहु अकबर, जिस जगह से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्याले में पानी पिया करती थी, इस जगह पर उनके होंठ मुबारक लगा करते थे, तो फिर हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी जगह से अपने होंठ मुबारक लगाकर पानी पिया करते थे। फिर लुकमा तोड़कर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुंह में दिया करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक के अंदर भी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लुकमा तोड़कर दिया करती थी। तो ये मोहब्बत था, प्यार था। और साथ साथ उम्मुल मुमिनीन सय्यदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये बेटी हैं हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। उम्मुल मुमिनीन सय्यदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये बेटी हैं हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो ये बड़ा प्यार था। तमाम बीवियां, 11 बीवियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, ये अहले बैत के अंदर आती हैं। इसके साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, सबसे बड़ी बेटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी सय्यदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 2 सय्यदा रुक़य्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 3 सय्यदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सय्यदा खातून जन्नत सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये 4 बेटियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 या 4 बेटे, सबसे बड़े बेटे सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और तीसरे नंबर पर जनाबे सैयदना तय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या फिर सैयदना ताहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं। इसी तरह 5 किस्म के जो घराने हैं वो आले अली, आले अकील, आले अब्बास, आले जाफिर, आले हारिस, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में शुमार हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, जो इनसे मोहब्बत रखे तो उनसे मोहब्बत रख, जो इनसे बुग़्ज़ रखे तो उनसे बुग़्ज़ रख। हम अहले सुन्नत के अकीदा है कि हमारा तन मन धन सब कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत पर कुर्बान। हम तो इनके गुलामों के भी गुलाम हैं। हम तो इस बात को सादत समझते हैं कि हम इनके गुलामों के गुलाम बन जाएं। इनके जूतों की जो उड़ने वाली धूल है वो हमारी आंखों का सुरमा बन जाए। हम तो बड़ी मोहब्बत करते हैं अहले बैत अतहार से, अहले बैत से मोहब्बत हम तो अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा इन अहले बैत अतहार के मुतल्लिक अहादीस मुबारक के अंदर इरशाद फरमाया कि ओ लोगो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरी अहले बैत से अदावत न रखना, मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ न रखना, बल्कि इनसे मोहब्बत करना। इसलिए हमें यह दर्स मिलता है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से प्यार करने वाले बन जाएं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, अहले बैत के नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाएं। और यहाँ पर आखिरी बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, हम सहाबा किराम से भी मोहब्बत करते हैं। हाँ, हम सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का नाम लेकर अहले बैत अतहार की गुस्ताखी नहीं करते, या हम अहले बैत अतहार का नाम लेकर सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की गुस्ताखी नहीं करते। हम दोनों से मोहब्बत करते हैं, दोनों से प्यार करते हैं। अहले बैत भी हमारे हैं, सहाबा किराम भी हमारे हैं, हम दोनों से मोहब्बत करते हैं। दोनों हमारे लिए निजात का जरिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं वो सितारों की मानिद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहले बैत है वो कश्ती नूह की मानिद है। हम अगर दुनिया के किसी भी झमेले के अंदर गर्क हो जाएंगे तो हम रहनुमाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो सितारे हैं
ان سے لیں گے، اور پھر اگر ہماری کشتی کہیں پر پھنس جاتی ہے تو پھر ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو کنارے پر لگا لیں گے۔ اس لیے ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں، ان دونوں کو جدا نہیں مانتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت عظام سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم امن کا درس دیتے ہیں۔ اور میں اپنے سننے والوں کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دلوں کے اندر کسی بھی قسم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار میں سے کسی بھی ایک فرد کے متعلق ہمارے دل کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر ہلکی سی ہلکی بات بھی نہ آئے، بلکہ ہم جب بھی ان کا تذکرہ کریں ادب سے کریں، جب بھی تذکرہ کریں محبت سے کریں، جب بھی تذکرہ کریں ولولے سے کریں، ان سے پیار کریں، اور اپنے بچوں کو ان کی محبت کی تلقین کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم فی ثلاث خصال، او ایمان والو اپنی اولادوں کو تین چیزوں کی تم نصیحت کیا کرو۔ نمبر ایک، حب نبیکم، کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تلقین کیا کرو، وحب اہل بیتی، اور میری اہل بیت سے محبت کی تلقین کیا کرو، وتلاوت القرآن، اور قرآن کریم کی تلاوت کی نصیحت کیا کرو۔ میں اس لیے اپنے سننے والوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت سکھائیں، اہل بیت سے پیار کرنا سکھلائیں، اہل بیت کا عشق سکھلائیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خادم بنے، نوکر بنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت عظام کی زندگی پر عمل کرنے والا بنائے۔ والسلام۔